سوال انہوں نے یہ کیا ہے کہ عام آدمیوں کو بھی کچھ طاقتیں ہوتی ہیں جو وقت کے لحاظ سے غیر معمولی نظر آتی ہیں، اور انبیاء کو بھی طاقتیں ہوتی ہیں جو خدا تعالیٰ عطا فرماتا ہے. ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ کئی قسم کے فرق ہیں جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بیان فرمائے ہیں. ایک فرق تو یہ ہے جو سب سے اہم اور بنیادی ہے کہ جو خدا تعالیٰ کی طرف سے طاقت پاتے ہیں ان کو غلبے کا نشان دیا جاتا ہے. صرف کوئی تماشا نہیں دکھاتے بلکہ ان کے ساتھ تائیدات سماوی موجود ہوتی ہیں، اور جو ان سے ٹکراتا ہے وہ توڑا جاتا ہے اور ان کو خدا غالب کرتا ہے. یہ نشان جو ہے یہ کسی تماشا بین کو عطا نہیں ہوتا. مداری نوٹوں مٹی کو لے کر نوٹ بنا دیں گے، پتوں کے نوٹ بنا دیں گے، اور جب تماشا ختم ہوگا تو آپ سے پیسے مانگیں گے جو لوگ بھوک لگی ہوئی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے ساتھ غلبہ کوئی نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ ایسا سلوک فرماتا ہے کہ ان کو غیر کے احتیاط سے بالا کر دیتا ہے. جب وہ بڑی طاقتوں سے بھی ٹکر لیتے ہیں تو بڑی طاقتیں ٹوٹ جاتی ہیں، وہ غالب آ جاتے ہیں. کسی مداری میں یہ طاقت نہیں ہوتی. بڑے بڑے عجیب مداری گزرے ہیں لیکن فرعون کے سامنے جھکتے ہی رہے اور عاجزی کرتے رہے. اگر جادو میں کوئی قوت یا ایسی قوت ہوتی جو انسان کو کچھ کا کچھ بنا دیتی تو پھر ان کو جھکنے کی کیا ضرورت تھی؟ ہمیشہ ہی درباری رہے یہ لوگ. اس لیے ان دونوں چیزوں میں نمایاں فرق، اصل فرق یہی ہے. دوسرا فرق یہ ہے کہ وہ لوگ ایک علم کماتے ہیں اور معروف بات ہے یہ، جس طرح انہوں نے ذکر کیا کہ تپسیا کرنے والے بھی اگر کوئی مسمرزم سیکھتے ہیں یا کوئی ایسی قوت پا جاتے ہیں، مبالغہ تو بہت ہے لیکن اس کو چھوڑ بھی دیں تب بھی کچھ نہ کچھ تو بہرحال ہے ان کے پاس. وہ عمریں گزار دیتے ہیں ان علوم کو کمانے میں. اور انبیاء کا جو ماضی ہے وہ کھلی ہوئی کتاب کی طرح قوم کے سامنے ہوتا ہے. نہ کبھی انہوں نے وہ علم کمائے، نہ انہوں نے ان سے کبھی وہ رونما ہوئے. یعنی یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک آدمی بچپن سے ایک علم سیکھ رہا ہو اور اسی دن سے فیصلہ کر لے کہ 40 سال کے بعد اکٹھے کر کے بتاؤں لوگوں اور نبوت کا دعویٰ کروں گا. یہ علوم جب کوئی سیکھنے لگتا ہے تو اسی وقت ساتھ شہرت بھی دینی شروع کر دیتا ہے خود ہی. آج مجھ میں یہ طاقت آ گئی، آج مجھ میں یہ طاقت آ گئی، آج میں تمہیں یہ تماشا دکھاتا ہوں. 2-4 تماشے اکٹھے ہو جائیں تو آدمی تماشا ہی ڈھونڈتا پھرتا ہے کہ کچھ لوگ اکٹھے ہوں، اور نہیں ہوں گے تو گھر میں بچوں کو اکٹھے کر کے وہ شروع کر دیتا ہے کرتب. تو انبیاء کے متعلق انتہائی خلاف عقل بات ہے کہ انہوں نے یہ کرتب خود سیکھے ہوں، کمائے ہوئے ہوں، اور ان سے آپ بھی غافل رہے ہوں اور لوگوں کو بھی غافل رکھا ہو. کوئی فطرت انسانی کے خلاف ہے. تبھی خدا تعالیٰ ان کی سابقہ زندگی کی گواہی دیتا ہے قرآن کریم میں. اور پھر جب یہ دنیا کے کرتب جو چلانے والے ہیں ان کے سامنے آتے ہیں تو ہر دنیا کے مداری نے اپنی اپنی لائن میں کوئی کرتب سیکھا ہوا ہوتا ہے. ہر دنیا کے فراڈ یا دھوکے باز نے اپنی طاقتیں اور رنگ میں اکٹھی کی ہوتی ہیں. تو یہ کیوں سے اتفاق ہو گیا کہ ہر دفعہ جب ان کی دنیا کے صاحب علم کے ساتھ ٹکر ہو تو دنیا والا مغلوب ہو جائے اور یہ غالب آ جائیں جن کا ان کو علم ہی نہیں تھا، چوائس ان کے پاس نہیں تھا. چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جب گفتگو ہوئی مداریوں کی تو آپ نے ان کو چوائس دیا. اس میں ان حضرت موسیٰ کی شان ثابت ہوتی ہے. آپ نے کہا انہوں نے کن ہتھیاروں سے لڑنا، تم پہلے دکھاؤ گے اپنا کہ یا تم ہم دکھائیں گے. حضرت موسیٰ کے پاس تو بھائی کچھ نہیں دکھانے والا، سوائے اس کے لیے پتا تھا کہ اللہ میرے ساتھ کھڑا ہے. انہوں نے کہا نہیں میرے پاس تو کچھ نہیں دکھانے، تم دکھاؤ. تم دکھاؤ گے تو پھر میرا نشان ظاہر ہوگا. تو ان کو چوائس دے دیا، وہ جو چاہتے دکھاتے. حضرت موسیٰ کو یہ علم تھا کہ جو بھی لے کے آئیں گے میرا خدا اس کو ختم کر دے گا. اب یہ جو واقعہ ہے یہ ہر نبی کی زندگی میں اسی طرح ہوتا ہے کہ نبی
کے اوپر مختلف سمت سے حملہ کرنے والے آتے ہیں اور ہر ایک اپنا ہتھیار خود چنتا ہے اور ہر ہتھیار کو اللہ تعالیٰ توڑ دیتا ہے جو نبی کی طاقت پہ نہیں. تو بنیادی معجزہ اس کا غلبہ ہی ہے، خواہ وہ کسی رنگ میں ہو، انفرادی چھوٹی چھوٹی لڑائیوں کے وقت ہو یا کلیتاً مجموعی طور پر اس کا غلبہ ظاہر ہو. اور جب وہ معجزہ دکھاتا ہے تو اس کا معجزہ کبھی مخالف پر ٹوٹتا نہیں، جبکہ دنیا کے جو معجزات ہیں وہ ٹوٹ جاتے ہیں. میں نے پہلے بھی ایک واقعہ بیان کیا. ڈاکٹر رائزل ہیں ایک چیکوسلوواکیا کے پیرا سائیکالوجسٹ جو ہجرت کر کے چلے گئے ہیں وہاں امریکہ میں، غالباً سین ہوزے میں گئے ہیں، جہاں تک مجھے یاد ہے کیلیفورنیا کے ساؤتھ میں ہے سین ہوزے، وہاں چلے گئے، ہجرت کر گئے ہیں. انہوں نے بڑے دلچسپ تجارب کیے ہیں انسان کے اس علم پر کہ وہ اس طاقت پر کہ وہ اپنے نفس میں ڈوب کر مستقبل کے کچھ واقعات پر کنسنٹریٹ کرے اور وہ واقعات ویسے ہو جائیں. اب یہ سادھو والے قصے نہیں ہیں کیونکہ یہ سائنٹیفک لیبارٹریز میں تجربے ہوئے ہیں اور ان کی لمیٹیشنز ہیں، ٹھیک ہے، لیکن جو واقعات ہیں وہ بہت حد تک قابل اعتماد ہیں. اور اسی طرح ایک ایسٹ یورپین کنٹری کی ایک عورت ہے وانگا، ایسے ایم ہے، لیکن اس کے متعلق بھی ریسرچ ہوئی ہے کافی. رشین سائنٹسٹ کی ٹیمیں بھی وہاں گئی ہیں، اس کو آبزرو کیا جاتا رہا ہے، سارا ریکارڈ رکھا ہے. اس کے متعلق بھی یہ معلوم ہوا ہے کہ اس کو فن ہے کہ وہ غیب کی خبر بتاتے ہیں. لیکن ان سب کی اسٹڈی کے بعد ایک بات قطعی طور پر ثابت ہو جاتی ہے کہ جو بات ان کو غیب کی بتائی جاتی ہے وہ ان کے خلاف ہو، واقعات بھی بتا دیے گئے ہوں کہ ہوگا، وہ ٹل نہیں سکتے. کوئی ان کی طاقت ایسی نہیں کہ جو اس کو پھر ٹال سکے. لیکن انبیاء جو منظر خبریں دیتے ہیں وہ صرف خبریں نہیں ہیں مستقبل کی، اس کے ساتھ طریق بھی بتاتے ہیں کہ یہ تم کرو گے تو یہ ٹل جائے گا. جو کرتا ہے وہ ٹل جاتی ہے، جو نہیں کرتا وہ مارا جاتا ہے. دونوں طرح وہ پوری ہو جاتی ہے. اس لحاظ سے جس پیشگوئی پر غیر احمدی سب سے زیادہ حملہ کرتے ہیں وہ سب سے زیادہ شاندار پیشگوئی ہے محمدی بیگم. کیونکہ اگر ایک واقعہ ہونا ہو اور ٹل جائے تو لوگ کہیں گے اتفاقاً ہونا ہی نہیں تھا، اور اگر ہو جائے اور ٹلے کوئی نہ تو لوگ کہیں گے تم بھی ایک پیشگوئی کرنے والے ہو، تمہارے پاس یہ کوئی علاج نہیں ہے کہ اس واقعے کو ٹال سکو. اگر خدا کے پاس طاقت ہے تو جو انذار کر سکتا ہے وہ تبشیر بھی کر سکتا ہے. دونوں طاقتیں ہونی چاہیے. تو میرے نزدیک وہ ایک پیشگوئی جس میں یہ دونوں ضدیں اکٹھی ہو گئی ہیں، حیرت انگیز عظیم الشان پیشگوئی ہے. ایسی کوئی اور پیشگوئی آپ کو نظر آئے گی تو بہت شاذ کے طور پر نظر آئے. چنانچہ مرزا احمد بیگ اس بات کا مظہر بن گیا کہ اس نے دفاعی کیا اور عین پیشگوئی کے مطابق وقت مقررہ کے اندر اندر مارا گیا. اور مرزا سلطان بیگ نے دفاعی نہیں کیا بلکہ عارضی اور انکساری کی. اور مرزا احمد بیگ کے خاندان کی عورتوں نے توبہ کی، احمدی ہوئی. خفیہ عنایت ہمارے میں نے بھی دیکھی نہیں ہے، وہ بھی انہیں کی خاندان کی تھی. مرزا احمد بیگ کی ہمشیرہ تھی یا ہمشیرہ تھی، وہ خفیہ عنایت کہتے تھے ہم ان کو. وہ کثرت سے ان کے خاندان میں احمدی ہو گئے. اور تو بھی جس طرح الہام کے الفاظ تھے، عورتوں نے خصوصیت سے توبہ کی. اور مرزا سلطان بیگ نے بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دعا کے خط لکھے اور جیسا کہ پیشگوئی میں تھا وہ انذار ٹال گیا. اب یہ دو باتیں ایک جگہ اکٹھی ہیں اور دنیا کی پیشگوئیوں میں یہ نہیں ہوتی، یا وہ جھوٹی بن نکلتی ہے. یہ نہیں کہ وہ طریق بتاتے ہیں اس طرح کرو گے تو ٹل جائے گا، یہ توبہ کرو، استغفار کرو. وہ ایک گپ مارتے ہیں، ایک انسینٹیبل بات، اور وہ بالکل جھوٹی نکلتی. بعض زیادہ گہرا علم رکھنے والے یا خاص کیفیت میں ایسی بات کر جاتے ہیں جو نظر بھی آ جاتی ہے پوری ہوتی ہے، لیکن اس کو ٹالنے کا کوئی ان کے پاس انتظام نہیں ہوتا، کوئی طاقت نہیں ہوتی.
چنانچہ یہ جو مثالیں میں نے بتائی ہیں ان میں ایسے ایسے واقعات ہیں کہ وانگا نے ایک بچی کے متعلق ایک عورت کے متعلق یہ پیشگوئی کی کہ تمہاری بچی ہوگی اور جب 2.5 سال کی ہوگی تو فلاں ہمسایہ جو ہے وہ اس کو قتل کر دے گا، اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ریکارڈ میں آ گئی بات، اور اس کا علم تھا، پہلے بتایا گیا پولیس ریکارڈ میں ہے، لیکن 2.5 سال کے بعد وہ قتل ہوتی ہے اسی ہمسائے کے ہاتھوں اور کوئی اس کو روک نہیں سکا، اور پکڑا بھی اس طرح گیا کہ پھر ریکارڈ جب انہوں نے چیک کیا تو ریکارڈ میں تو لکھا ہوا کرتا ہے. ایک آدمی کو اس نے بتایا کہ تمہارا فلان جگہ فلان موڑ پہ ایکسیڈنٹ ہوگا، اور اسی موڑ پہ ایکسیڈنٹ ہوا اور وہیں وہ ختم ہو گیا. پتہ ہونے کے باوجود، یادداشت میں محفوظ ہونے کے باوجود ٹل نہیں سکا. تو یہ جو بات ہے کہ انبیاء جو انذار کرتے ہیں، جو پیشگوئیاں کرتے ہیں، ساتھ ہی اس کو ٹالنے کا ذریعہ بھی بتاتے ہیں، اور پھر خدا سے علم پا کے بتا بھی دیتے ہیں کہ یہ ٹل جائے گی اس طرح. یہ بڑا نمایاں فرق ہے. یوں معلوم ہوتا ہے کہ صاحب مقتدر بتا رہا ہے، جو بتا رہا ہے اس کو وہ ہٹا بھی سکتا ہے. اور یہاں ایک ایسا فنومینا ہے جس میں صاحب مقتدر سے تعلق نہیں ہے، صرف علم ہے، اس سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں ہے.